کافی ہو گیا. نوجوان ساتھی بیٹھے تھے مجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمسائے تھے اور پورے عالم اسلام کے اوپر ایک احسان اللہ کی رحمت تھی. جس ایک بندے کی وجہ سے پورا عالم کفر کی ٹانگیں ہلتی تھی اور ان کے جنازے نے مزید ہلا دی. ان کے جنازے نے مزید عالم کفر کو ایکو بند کر دیا, سارا ہلا کے رکھ دیا. انہوں نے جو نوجوانوں کو پیغام دیا وہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں دیا تھا, وہ رسول اللہ کا پیغام تھا. نبی علیہ السلام کے وقت میں ہی 9 ایسے دجال آئے تھے جن کو صحابہ نے رسول اللہ کی موجودگی میں ہی قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کی عدالت موجود تھی تو آپ نے صحابہ نے آپ سے اجازت بھی نہیں لی. ایک صحابی نے تو اپنی بیوی ہی کو قتل کر دیا. تو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, جو گستاخ رسول ہو, جو ناموس رسالت کا گستاخ ہو یا ختم نبوت کا گستاخ ہو, اس روئے زمین پہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہی پیغام علامہ صاحب نے اس امت کو دیا. ان کا اپنا ذاتی تو آپ صاحب کے سامنے ہے کہ مسجد کے اندر گھر ہے, ماڈل ٹاؤن میں بھی نہیں ہے, اقبال ٹاؤن میں بھی نہیں ہے. آپ کے ہمسائے, ان کی اپنی ذات کی جنگ نہیں تھی, ان کی جنگ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی جنگ تھی. اور یہ جنگ ہر مسلمان پر فرض ہے. نماز کی قضا, روزے کی قضا, حج کی قضا, دوسرے معاملات کی قضا تو اللہ چاہے معاف کر دے, مگر حضور کی ختم نبوت, یہ زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, مگر دوسرا نبی نہیں آ سکتا. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ نوجوانوں اپنے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کرو کہ ناموس رسالت کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, ڈٹ جاؤ. ہماری زندگی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, فقتلہ 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 فقتلہ. یہ دیکھو, یہ اللہ کے ولی کے منہ سے نکلی حدیث 1400 سال پہلے رسول اللہ نے فرمایا تھا, مگر نکالی باب خادم نے منہ سے, آج بچے بچے کو یاد ہو گئی. اس حدیث کا ہر بچہ بچہ قاری بن گیا. اور اس کا مطلب بھلا کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ جہاں حضور کا گستاخ ملے ان وڑ دو, اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا. یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا. جہاں کہیں بھی رسول اللہ کا گستاخ آپ کو ملے, ناموس رسالت کا اور ختم نبوت کا غدار ملے, اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کے ولی کے منہ سے نکلا. پوری کائنات کے بچے بچے کو حدیث یاد ہو گئی. جب قیامت والا دن اللہ کہے گا جی کس کس کو میرے نبی کی حدیثیں یاد ہے, ساری امت کھڑی ہو جائے گی, یا اللہ ہمیں بھی یہ یاد ہے. یہ ہوتی ہے کرامت اللہ کے ولی کی. یہ کرامت ہے کہ انہوں نے بچے بچے کو یہ حدیث یاد کرا دی. نوجوانوں, اب فرانس کے اندر جو کچھ ہوا, مولانا صاحب اور ہم سب امیر المجاہدین, ہمیں کوئی عمران خان سے کوئی تکلیف کے لیے نہیں گئے تھے, ہم اس کے وزیر کو ہٹانے کے لیے نہیں گئے تھے. ہمارے صرف 2 ہی مطالبے تھے کہ فرانس کے سفیر کو واپس کیا جائے اور اپنے سفیر کو واپس بلایا جائے. پاکستان حکومتی لیول کے اوپر ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیا جائے. اس بابا جی کو تو نہیں پتا یہ بسکٹ فرانس کے بنے ہیں, یا اس بابا جی کو تو نہیں بنا یہ آئس کریم فرانس کی ہے. جب یہ حکومت لیول پہ بند کر دیا جائے, ان کی جو مصنوعات پاکستان میں تیار ہوتی ہیں ان کا فی الفور بندش کر دی جائے. ہمارے یہی 2 مطالبے تھے اور ہم نے یہ تحریراً لکھ کے دیا تھا. ہم نے لیاقت باغ سے ڈی چوک تک
صرف مارچ کرنا ہے، دھرنا نہیں. پھر اتنی ہمارے اوپر شیلنگ، اتنی اس دن کے ہم بھی بیمار ہیں، بخار ہے، گلا خراب ہے اسی شیلنگ کی وجہ سے. مگر یہ ہونا ہے، امام حسین کی مدینہ الرسول میں حکومت تھی، مکہ مکرمہ میں حکومت تھی. اتنا لمبا طویل سفر کرنے کے بعد حج کے ایام ہے، حج سر کے اوپر ہے، پوری دنیا سے حاجی مکہ مکرمہ آ رہے ہیں، نواسہ رسول جا رہا ہے. یہ عجیب حکمت ہے. نواسہ رسول نے امت کو یہ بتلا دیا ہے، حج ایک طرف، نماز ایک طرف، زکوٰۃ ایک طرف، باقی معاملات ایک پر. سب سے پہلے میرے نانے کی حفاظت، حضور کی ختم نبوت کی حفاظت، حضور کی ناموس کی حفاظت. وہ یزید بدبخت لعنتی جہنمی کیا کر رہا تھا؟ یہی کہتا تھا نا، وہ دین کے اندر نئی چیزوں کا ایجاد کر رہا تھا. امام حسین نے اس کو برداشت نہیں کیا. وہ شرابی تھا، زانی تھا، دیگر معاملات کی طرح طرح کی برائیاں اس کے اندر موجود تھی. تو امام حسین نے اس کے خلاف، یزید کے خلاف جہاد کر کے، اس کے خلاف جنگ لڑ کے یہ عالم اسلام کو بتلا دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی میری امت، نانے کی امت اٹھ کھڑی ہونا. جہاں حضور کی شریعت کے اوپر کوئی بدبخت آ کے ڈاکہ ڈالے تم نے فوراً اس کو پکڑ لینا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. آج حضور کے دین کے پڑکھڑے اٹھ رہے ہیں. آپ زیادہ پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ بچے جو میڈیا کو دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پورے کا پورا یہودی اسرائیل دبئی کے اندر داخل ہو گیا ہے. انہوں نے پاکستان کو بین کر دیا. 1 یا 2 دن کی بات ہے، انہوں نے پاکستان کو مکمل بین کر دیا ہے، اور یہودی جو فوڈ ہے اس کو دبئی کے اندر الاؤ کر دیا ہے. یہ دیکھو، اس کے خلاف بابا خادم رضوی ایک شیشہ پلائی دیوار کھڑی تھی جس کا ان کو خوف تھا. بابا جی نے اس تقریر میں فیض آباد میں کہا تھا، یہ آپ کے میزائل اور ایٹم بم سے نہیں ڈرتے، یہ میری تقریروں سے ڈرتے ہیں. یہ واقعی حقیقت تھی، یہ حقیقت تھی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. جڑے اندروں پھٹ جاندے نے، کیتے وضو بھی ٹوٹ جاندے نے، اور عاشق تحفے سانبھ کے رکھ دے نے، وہ بے قدرے تے سٹ جاندے نے. پھر وہ مرشد صاحب دے کے چلے گئے. سبحان اللہ. آج اس امت کے نوجوانوں کو حضور کا میلاد یہی ہے. حضور کے میلاد جو ہے وہ اسی پہ مبنی ہے کہ رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کا دفاع کرو، دفاع کرو. جہاں بھی کیڑے مکوڑے آئیں ان کو کچل کے رکھ دو انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہمارے بزرگ بہت پہلے کہہ گئے ہیں، پاکستان پورے عالمی اسلام کا قلعہ ہوگا. پاکستان پورے عالم اسلام کا امام ہوگا اور ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت، اپنے محبوب کی امت کو تنہا نہیں چھوڑتا. اگر وہ اس میں سے ایک امام لے کے جاتا ہے، اس کا نعم البدل پہلے تیار کرتا ہے. اللہ نے علامہ صاحب کا کو نعم البدل ہمیں عطا کر دیا ہے، انشاءاللہ وہ ظاہر ہو جائے گا. مگر حضور کے دین کو آنچ نہیں آنی. اب ہمارا ذمہ داری ہے کہ اللہ نے دیکھنا ہے اب کون کون کھڑا ہوتا ہے، کون کون بھاگتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب احباب کو نبی علیہ السلام کے دین کے اوپر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ خطہ اسلام جن بزرگوں نے بنتا دیکھا ہے، آپ کے میڈیا کے اوپر ایک چینل صبح بند ہوا ہے 2 دن سے، صبح نور جو پروگرام لگتا تھا 92 پہ، انہوں نے یہ نعرہ مارتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ چھوڑ دو، یہ نہیں مارنا. انہوں نے کہا یہ مارنا ہے، کہتے کل سے پروگرام بند. چلیے انہوں نے بند کر دیا. کیوں؟ ہمارے بزرگوں نے اس پہ اوپر پاکستان نہیں لیا. جب پاکستان بنا تھا تو یہی نعرہ تھا
کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. آج اس ملک کے اندر بھی ایسے بدبخت آ چکے ہیں. یہ آپ کا سارے کا سارا میڈیا جو ہے اس کا جو مین پاور ہے وہ اسرائیل کے اندر ہی ہے. یہ سارے ان کے غلام ہیں, انہی کے کہنے پہ چلتے ہیں. مگر اس وقت جب پاکستان بنا تھا, جب یہ بھی نہیں تھے, سپیکر بھی نہیں تھے, میڈیا بھی نہیں تھے, کیا پیر جماعت علی کی آواز نہیں پہنچی پورے پاکستان میں؟ پہنچی تھی. میں نے خود اپنے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ, کرما والے شاہ صاحب, میں نے ان کی جمعے پڑھے ان کے پیچھے, ان کا خادم وہ یہ استعمال نہیں کرتے تھے. آپ فرماتے بیلیو ہے باجے نو پرے لے جاؤ, جڑا بیلی جتنے بیٹھا ہوتے آواز پہنچ جائے گی. ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا, سب کے اوپر برابر آواز جاتی تھی. ہزاروں کا مجمع, کئی کھیتوں کے اندر مجمع جمع ہوتا تھا. مگر آپ فرماتے بیلیو ہے پرے کرو, اے باجے نو لے جاؤ تو چوکی. جہاں کوئی بیلی بیٹھا ہے وہیں آواز پہنچ جائے گی. اللہ آواز پہنچاتا ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے, یہ قرآن سے ثابت ہے. کیسے ثابت ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی نا, تعمیر فرمانے کے بعد کہا یا اللہ ادھر کون آئے گا؟ تو اللہ نے کہا تو آواز تو دے ذرا. بابے ابراہیم نے جڑی آواز دیتی, جڑے جڑے کنا چ پئی, کتنے تک پہنچی؟ اللہ محتاج نہیں ہے, اللہ ہماری آزمائش کرتا ہے. کون کون بندہ میرا بندہ میرے اوپر لبیک کہتا ہوا میرے محبوب کی دفاع کے لیے آتا ہے؟ دنیا کا یہ وتیرہ ہے, کوئی بندہ اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے. یہ وہ تو رب کریم نے جس نے اپنا محبوب آپ کو دے دیا, دے دیا نا, اپنا محبوب دے دیا. اعظم چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ اسا اس کر کے اسا اور نعت خان ایسرا کول بہ کے سنے. اعظم صاحب, زہری صاحب, شریف الدین نیر صاحب, حفیظ طائب صاحب, وہ سارے میرے بیلی تھے, دوست تھے میرے. تو وہ انہوں نے کہا ہم انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. یہ وہ نعت خان تھے. ہم انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اب جب اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا تو اب اللہ کو بھی ہم سے کچھ تقاضا رکھتا ہے. وہ کیا رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی وفاداری کرو, بس اور کچھ کرو یا نہ کرو. اللہ کو نہ نمازوں کی لوڑ, نہ حج کی لوڑ, نہ زکوٰۃ بھی دیتے ہو اپنے لیے, نماز پڑھتے ہو اپنے لیے, روزے رکھتے ہو اپنے لیے, سب معاملات آپ اپنے لیے کرتے ہو. مگر جب رسول اللہ کی آپ وفاداری بھی آئیں گے, حضور کی تابعداری کے لیے نکلیں گے, تو وہ اللہ کے لیے, کیونکہ اللہ کے محبوب کی کر رہے ہیں. بابا پیر میر علی شاہ صاحب گالی مکا گئے, جیڑا حضور دی ختم نبوت یا ناموس رسالت واسطے ایک قدم چک کے باہر آنا, اللہ وہ پیچھے اپنا دستے قدرت رکھتا ہے. بابا پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ فرمایا جیڑا حضور دی ختم نبوت واسطے اٹھتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اپنے اللہ علیہ ہاتھ جڑے نا وہ دی کمر دیتے رکھتے ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے جو بابے خادم نے اینجی روڑا نہیں پہ گیا, اینجی روڑا نہیں پہ گیا, یہ اللہ کا دستہ سے پیچھے. لبیک 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 یا رسول اللہ,